السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ایک بھائی نے انتخابات کے بارے میں، ووٹ کی شرعی حیثیت کے بارے میں سوال کیا ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ اسلام میں تو یہ نظام نہیں ہے انتخابات کا اس ذریعے سے جس میں پڑھا لکھا اور ایک جاہل انسان سب برابر ہوں، بلکہ اس میں رائے کی اہمیت ہے اسلام میں، لیکن اس میں پڑھے لکھے لوگ اور اہل شورا جو ہیں ان کا مشورہ اور ان کی جو ہے ووٹنگ جو ہے وہ شرعی طور پہ معتبر ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں نظام رائج ہے کہ جاہل اور پڑھا لکھا سب برابر ہے، اس میں چاہے ایک ایم فل کیا ہے، پی ایچ ڈی کی ہے اور ایک بندہ صفر ہے، کچھ بھی پاس نہیں ہے، تو وہ انتخابات میں برابر ہیں، ان کی آواز اور ان کی جو ووٹ ہے اس کی حیثیت برابر ہے۔ تو یہ شرعی نظام تو نہیں ہے، لیکن علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ اس باب سے کہ اگر وہ بندہ جس کو آپ انتخاب میں ووٹ دے رہے ہیں اگر اس کا نقصان نہیں ہے، مسلمانوں کو کوئی فیور دیتا ہے، تو ایسی شکل میں اسے ووٹ دیا جا سکتا ہے۔ علماء نے یہ بھی ضابط ذکر کیا ہے کہ اگر وہ جسے ووٹ دیا جائے گا اسے ووٹ دینا نہ دینا برابر ہے، یعنی اس کا معاملہ مسلمانوں کے ساتھ ایک جیسا ہے، تو پھر ایسی شکل میں اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ لیکن اگر ووٹ دینے سے بندہ بڑے شر سے بچ سکتا ہے تو اس ووٹ کو استعمال کیا جائے تاکہ بڑے مصیبت اور بڑے مفسدے اور بڑے فساد سے بچ سکے۔ اور اس میں شرکت کرنا محبت نہیں ہے اس نظام کے اندر، بلکہ مجبوراً جو ہے اس کے اندر جو ہے مجبوری کی حالت میں بندہ جو ہے شامل ہوتا ہے۔ کہ شرعی نظام نہیں ہے یہ، واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا سوال کا جو نقطہ تھا کہ کیا یہ شرعی گواہی ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ شرعی گواہی جس میں شہادت الزور کہا گیا اور کبیرہ گناہوں میں کہا گیا جسے شمار ہے، تو وہ گواہی ہے عدالت کے اندر آپ کسی کے خلاف گواہی دیتے ہیں، جھوٹی گواہی دیتے ہیں، تو وہ اس سے مراد ہے، نہ کہ ووٹ مراد ہے۔